بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین مجلس، محترم سامعین،
یہ مہینہ سفر المصفر کا ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ مختصر سی گفتگو کی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آج اسی مہینے کی مناسبت سے مختصر سی گفتگو ہوگی، مختصر سی ایک بات ہوگی کہ آخر الزمان پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں، اگرچہ مہینے کا اختتام تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت دو طرح کی ہے۔ ایک ہجرت کا سفر مکہ سے لے کر غار ثور تک، اور دوسرا سفر غار ثور سے مدینہ المنورہ تک۔ تو آج ہماری گفتگو قرآن پاک کی روشنی سے وہ پہلے سفر پر ہوگی اور پہلی ہجرت پر ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت فرمائی اور ہجرت کی مکہ مکرمہ سے غار ثور تک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں اعلائے کلمات اللہ کو بلند کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی نے یہی دعوت دی، اور اس کی یہی بات تھی لا الہ الا اللہ۔ پہلا جز ہر نبی کا متفق ہے کہ الہ اکیلا اللہ ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی بیماری دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی انسان کی حاجت پوری کرنے والا نہیں، کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں، اگر ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ بیماری سے شفا دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ، مصیبت کو دور کرنے والا اللہ، بیماری کو دور کرنے والا اللہ، مشکل میں کام آنے والا اللہ، مشکل کو دور کرنے والا اللہ۔ تو ہر کام میں، ہر حال میں، ہر وقت میں اگر کوئی ذات کام آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت لے کر آئے
یہی الہ کلمات اللہ لے کر آئے جو مشرکین کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ظاہر ہے یہی کلمہ اس کی اگر آج بھی دعوت دیں تو مشرک کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو پچھلے دور کی باتیں کرتا ہے، جن کو ہم خدا مانتے ہیں یہ تو ان کی نفی کرتا ہے۔ تو گرامی قدر ہر حال میں اور ہر وقت مشرک جو ہوگا اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہوگا، اللہ کی ذات کو اکیلا ماننے والا نہیں ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمہ لے کر آئے اور کلمے کی دعوت دی تو ان مشرکین مکہ کو اچھا نہیں لگا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کی نفی کرتا ہے، یہ تو ہمارے معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے، جو ہم نے اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ تو انہی کی نفی کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک تو اللہ کے لیے تھی، وہ رب العالمین کی دعوت تھی، اور ادھر رحمت للعالمین تھے، تو جس کے سامنے وہ دعوت پہنچتی تھی تو وہ فوراً ہی مسلمان ہو جاتا، اس دعوت کو قبول کر لیتا۔ تو مشرکین نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، ایک یتیم بچہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے، سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور ہماری سرداری تو ہمیں خسارے میں نظر آ رہی ہے، ہماری سرداری تو نقصان میں نظر آ رہی ہے، ہماری سرداری مستقبل میں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو کچھ عرصے کے بعد ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اگر ہوں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے والے ہوں گے، اسی کا نام لینے والے ہوں گے، اسی کا چرچا کرنے والے ہوں گے، اسی کی بات ماننے والے ہوں گے۔ کیوں نہ ہو کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے۔ بڑے بڑے جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، ٹھاکر تھے، انہوں نے مشورہ کیا، دار الندوہ میں بیٹھ کر ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، حکیم بن حزم بھی ہے، یہ بڑے بڑے سردار تھے، اور کہا کہ مشورہ کرتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جائے، اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو مشورے نے، اللہ، آج بھی اسلام کے خلاف لوگ مشورے کرتے ہیں، علماء حق کے خلاف لوگ مشورے کرتے ہیں علیحدہ بیٹھ کر، کیا کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی تدبیر کی جائے، اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اس کو غلط مشہور کیا جائے، اس کی خامیاں ڈھونڈی جائیں کون سی ہے۔ آج بھی یہی ہے۔ تو گرامی قدر ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم انبیاء سے بڑے نہیں ہو، تم صحابہ سے بڑے نہیں ہو۔ جب لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو نہیں چھوڑا، تو تم کہاں اور کون ہوتے ہو کہ ہم اگر دین بیان کریں گے، ہم الہ کلمات اللہ بیان کریں گے تو ہماری عزت محفوظ رہے گی، یا ہمارے اوپر لوگ باتیں نہیں کریں گے؟ یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ ایک حق اور باطل کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جہاں بھی حق ہوتا ہے اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی چیما گویاں ہوتی ہیں۔ کوئی بازار میں بیٹھ کر بات کرے گا، کوئی راستے میں بیٹھ کر بات کرے گا، کوئی کہیں دکان میں بیٹھ کر، کوئی کہیں بیٹھک میں بیٹھ کر، یا ڈرائنگ روم جس کو کہتے ہیں، بیٹھ کر بات کرے گا کہ یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔
تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گرامی قدر، دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مشرکین کی بڑی کمپنی۔ آج کل جیسے ہم بڑی کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنی، ان کا بڑا ہم چرچا لیتے ہیں، اور بعض لوگوں سے یہ سنا گیا کہ ہم تو لوکل دوائیں نہیں کھاتے، ہم تو بڑے ادھر تو علاج کرواتے ہی نہیں ہیں، ہم تو باہر جاتے ہیں۔ باہر کی دوائیوں میں کیا ہے؟ اگر حقیقت دیکھی جائے تو خنزیر سے کم چیزیں نہیں ہے اس میں۔ بڑی نیشنلٹی، پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں۔ تو گرامی قدر، وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر وہ مشرکین مکہ مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کے زنجیروں میں بند کر کے ایک مکان میں ڈال دیا جائے، وہاں تڑپ تڑپ کے۔ دوسرے نے کہا اس کو جلا وطن کیا جائے، اگر مکہ سے ہم نکال دیں گے تو ظاہر یہاں نہیں ہوگا، تو ہمارا چرچا، ہمارا جو نام لینے والے ہیں وہی بلند رہے گا، ہماری سرداری قائم رہے گی۔ اور سب سے بڑا مشرک، سب سے بڑا جاہل، سب سے بڑا جہنمی ابو جہل، اس نے کہا میری ایک بات ہے وہ سنیں۔ تو سب متوجہ ہو گئے کہ بہت اچھا مشورہ ہوگا، اور وہیں شیطان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس لیے جب ہم تعویذ دیا کرتے ہیں تو وہاں ہمارے بعض تعویذ جو جلانے کے لیے ہوتے ہیں ان میں انہی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ہم سے پھر مریض پوچھتے ہیں کہ آیا تعویذ کو جلانا ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، جس میں ابو جہل کا نام لکھا ہوا، جس میں عتبہ اور شیبہ کا نام لکھا ہوا، جس میں ابلیس کا نام لکھا ہوا، اس کو جلانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ جلانے کے لیے وہی تعویذ ہوتا ہے جس میں شیطان اور اس کی ذریت کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو وہاں شیطان بھی ہے، ظاہر ہے جہاں بڑے ٹھاکر اللہ کے رسول کے خلاف، الہ کلمت اللہ کے خلاف اگر بڑے ٹھاکر کوئی مشورہ کر رہے ہوں، چاہے آج کے دور میں بھی کیوں نہ ہو، وہاں شیطان ان کا بڑا سردار موجود ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو شیطان بھی ایک کافر مشرک کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں، ہر قوم کا ایک ایک سردار لے لیں گے، اور ہر قوم کا 12 قومیں ہیں، 12 قبیلے، 12 سردار، تو سارے مل کے جب قتل کریں گے تو کسی ایک پر بات نہیں آئے گی، سب پہ آئے گی۔ اور بنی عبد مناف، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش والے کس کس سے بدلہ لیں گے؟ اتنے بڑے قبیلے ہیں، کس کس سے بدلہ لیں گے؟ کس سے قصاص لیں گے؟ اس لیے ابو جہل اور اینڈ کمپنی کا یہی مشورہ سب نے اتفاق کیا۔ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا، کیونکہ شیطان نے اس کے کان میں کہا یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ تو آئے سارے سردار تلواریں لے کر۔ علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کل میاتی صنادید قریش، کہ قریش کے تقریباً 100 بڑے بڑے سردار تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، اور سب کے پاس تلواریں ہیں، چمچماتی ہوئی ننگی تلواریں ہیں۔ بیت نبوت کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور ہر ایک اپنے اندر یہ خوشی محسوس کر رہا ہے کہ میری تلوار سے قتل ہوگا، میری تلوار سے شہید ہوگا تو کل میں کہوں گا میں نے کیا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے کیا ہے، تیسرا کہہ رہا تھا میں نے۔ اس طرح کے یہ مشورے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ ہو گیا رات کو۔ سب کے پاس تلواریں ہیں۔ اللہ، اور یہ ایسا ہی ہے
کہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو سب آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو سب کی تدبیریں ایک طرف، اللہ کی تدبیر ایک طرف، سب کی تدبیریں مغلوب آتی ہیں، اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سورۃ انفال میں ذکر فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ ایک نے جو کہا، اللہ نے وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا، اے میرے پیارے محبوب، ان مشرکین نے یہ مشورہ کر لیا ہے آپ کے بارے میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس طرح انہوں نے ذکر کیا اللہ نے ویسے ہی اپنے پیارے کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے ایک تدبیر بنائی ہے، انہوں نے تیرے خلاف ایک مکر کیا ہے، انہوں نے تیرے خلاف ایک سازش کی ہے۔ ایک کہتا ہے اس کو زنجیروں میں باندھ کر مکان میں ڈال دو لیثبتوک، دوسرا کہتا ہے اس کو جلا وطن کر دو، تیسرا یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو قتل کر دو، اور اسی پہ کیا ہے مشورہ طے ہو گیا۔ تو قرآن نے یوں ہی نقل کیا ہے جیسے کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، ایک نے یہ کہا، دوسرے نے کہا او یقتلوک، اس کو قتل کر دیا جائے، تیسرے نے یہ کہا او یخرجوک، اس کو جلا وطن کر دو۔ میرے نبی، میرے سونے، انہوں نے یہ مشورہ طے کر لیا ہے، اور ان کا یہی میٹنگ اور یہی مشورہ ڈن ہو چکا ہے، اور اب یہ آئیں گے تیرے گھر کے پاس، لہٰذا آپ نے اپنی تیاری کو مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا وَيَمْكُرُونَ، انہوں نے تو ایک تدبیر کی ہے، انہوں نے ایک مشورہ کیا ہے، ایک مکر کیا ہے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تیرے رب نے بھی ایک ایسی تدبیر کی ہے جو ان سب پہ غالب آئے گی۔ تیرے رب نے بھی ایسی تدبیر کی ہے کہ ان کی تدبیریں خاک میں مل جائیں گی، تیرے رب کی تدبیر غالب آئے گی۔ اور وہی ہوا کہ محاصرہ کیا ہوا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، گھر کے اندر محصور ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت علی نے دیکھا دروازوں سے، ظاہر ہے باہر جب لوگ ہوں، شور شرابہ ہو، تھوڑا سا چیما گویاں ہوں تو کھس کھس پتہ تو چل جاتا ہے کہ ہے کوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ باہر تو تلواریں ہیں اور بہت لوگ ہیں، بڑے سردار ہیں، اور آپ کو ختم کرنے کے لیے، آج نبوت کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ ان کا یہی مشن تھا کہ ہم نبوت کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، نبوت تو جاری رہے گی، تم ختم ہو جاؤ گے، قیامت تک جو بھی تمہارا نام لے گا برائی سے لے گا، کبھی اچھائی سے نہیں لے گا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے۔ ہاں، باہر کون لوگ ہیں جو نبوت کے مخالف ہیں، اور اندر وہ لوگ ہیں جو نبوت کے موافق ہیں۔ آج بھی یہ چیز بتاتی ہے کہ روضہ اقدس میں جو موجود ہیں یہ نبوت کے موافق ہیں، اور جو باہر ہیں وہ نبوت کے مخالف ہیں، اور اللہ رب العزت روضہ اطہر تک ان لوگوں کو توفیق نہیں عطا فرماتا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا علی میرے بستر پر آپ سو جائیں، اور تاریخ ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز رنگ کی چادر مبارک تھی،
وہ علی کو دی کہ آپ اوڑھ کے سو جائیں، اور 7 امانتیں بھی واپس کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے تو نکلنا ہے تو کل یہ لعین اور جھوٹے اور پرپے گنڈے باز یہ کہیں گے کہ ہماری امانتیں لے کر چلا گیا۔ امانتیں لے کر، ظاہر ہے اور تو دال ان کی نہیں گلے گی، لیکن یہ تو لوگوں کے سامنے مشہور کریں گے کہ یہ تو امانتیں لے کر چلا گیا۔ جس طرح لوگ بعض کہتے ہیں مولوی تو مسجد کے پیسے کھا گیا، کوئی کہتا ہے مولوی مدرسے کے پیسے کھا گیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ امانتیں حوالے کی کہ کل یہ مشرکین یہ نہ کہیں کہ محمد تو چلا گیا، بچ تو جاؤں گا، لیکن یہ میرے اوپر الزام آئے گا کہ ہماری امانتیں تھیں، معاذ اللہ اس نے خیانت کی ہے۔ حضرت علی کے حوالے کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ یہاں آرام کریں، میں نے نکلنا ہے۔ سب موجود ہیں، سب موجود ہیں باہر سے، کیسے جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مٹی اٹھانا، ریت اٹھانا مٹھی میں تیرا کام، اور پھینکنا تیرا کام ہے، آگے ایک ایک تک پہنچانا میرے رب کا کام ہے۔ تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ آپ تو سامنے پھینکیں گے، جو دائیں طرف مشرک ان کا کیا بنے گا؟ جو بائیں طرف ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو پیچھے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ، رب بھی ایسا ہے، رب بھی ایسا ہے۔ آج بھی میرے محترم سامعین، اگر رب کے ساتھ ہم سچی لگن لگائیں نا، سچی محبت کریں، تو رب اسی طرح مدد کرتا ہے، اسی طرح مدد کرتا ہے۔ ہمارا 12 تجربہ ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رب کے ساتھ محبت سچی ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سچی ہو، صحابہ سے محبت سچی ہو، علماء سے محبت سچی ہو، دین سے محبت سچی ہو، تو آج بھی اسی طرح رب کی طرف سے مدد آتی ہے۔ ہاں، رب آزماتا ہے، آزماتا ہے، آزماتا ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کسی کو 20 سال لگ جاتے ہیں، محنت کرتے 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 وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ محنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پاک پیغمبر، میرے محبوب، مٹی پھینکنا تیرا کام ہے، سب تک پہنچانا میرے رب کا کام ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی، اللہ نے محمد کی وہ ادا اتنی اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ کبھی قرآن کھولا کریں اور کہا کریں میرے رب کا کلام ہے، یہاں میرے پیارے نبی کا ذکر ہے، تو مزہ آتا ہے۔ ایک ایک لفظ میں اس طرح تلاوت کیا کرو کہ بندہ ڈوب جائے، ڈوب جائے۔ ایسی تلاوت کبھی نہ کیا کرو کہ بیٹھا یہاں ہوں اور سوچ وہاں آ رہا، ایسی نہیں۔ دعا بھی ایسی کبھی نہ کیا کرو، ہاتھ یہاں اٹھائے دیکھ چھت کے پنکھوں کو رہے نہ، میرے محترم۔ ایسی دعا کیا کریں کہ وہ تیری نظر، میری نظر، ہر ایک کی نظر رب کی ذات پر ہو کہ میں اس کے سامنے مانگ رہا ہوں۔ تو جب بھی قرآن کی تلاوت کیا کریں اور روزانہ پابندی سے تلاوت کیا کریں، اور اس میں ڈوبا کریں کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر میرے رب کی طرف سے ہے، پھر مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، دل کرتا ہے کہ پوری رات بیٹھا رہوں تلاوت میں ہی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے پاک پیغمبر آپ نے جو مٹی پھینکی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میں نے سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، سب ایسے ہو گئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل کے چلے۔
جب پتہ چلا تو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ کو، کیا ہو گیا؟ ہم تو کس ارادے سے آئے تھے، وہ تو ہمارے بیچ سے کیسے نکل گئے؟ ایک دوسرے کو لان تان کر رہی ہیں۔ اس سے اگلا جو مرحلہ ہے انشاءاللہ عند جمعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، آج صرف ہمارا سبق یہی تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کیا، اور حالات آئے تو آج ہم بھی اگر اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو حالات آئیں گے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید ہو جائیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بچے یتیم ہو جائیں تو اس کی ضرورت پرواہ نہیں کرنی، گھر اجڑ جائیں اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ یقیناً آپ ایسا کریں گے تو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔